اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں ہوں عرفان علی، آئی اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کے لیے 2-3 بہت اہم خبریں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، میرے ولاگز کے حوالے سے بہت سے دوست احباب مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کام میں باقاعدگی لے کے آئیں اور روزانہ نہیں تو کم از کم ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپ کا ولاگ ایک مقررہ ٹائم کے اوپر اپلوڈ ہونا چاہیے۔ ان کی بات بہت حد تک درست ہے، لیکن ناظرین ہے یوں کہ ان ولاگز کے حوالے سے میرا مقصد کوئی کاروائی ڈالنا یا کوئی نمبر گیم پوری کرنا نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جب تک میرے پاس کوئی مستند خبر، کوئی اچھی سٹوری نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ میں بغیر تیاری کے، بغیر ہوم ورک کے اور بغیر کسی نیو سٹوری کے یوں کیمرے کے سامنے آ کر بیٹھ جاؤں۔ میرا ماننا یہی ہے کہ بھلے اس میں 2-3 دن کا وقفہ آ جائے، لیکن ولاگ اسی شکل میں، اسی صورت میں ہونا چاہیے کہ جب میرے پاس ایسی کوئی اچھی سٹوری اور نیوز ہو جس میں آپ کی دلچسپی کا سامان بھی ہو۔ ناظرین، اب میں آتا ہوں آج کی 2-3 اہم خبروں کی طرف۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب 15 دسمبر کو رحیم یار خان کے ایک روزہ دورے پر تشریف لا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، عام انتخابات کی آمد ہے۔ ایسے انتخابی اور سیاسی موسم میں کسی بھی سیاسی جماعت کی مرکزی قیادت کا رحیم یار خان کا یہ دورہ سیاسی حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اس دورہ سے نہ صرف ضلع رحیم یار خان کی سیاسی اور انتخابی فضا میں تبدیلی آئے گی، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں اور ووٹرز کو بھی ایک نئی توانائی ملے گی۔ ناظرین، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی سیاسی جماعتوں کی مرکزی قیادت اس نوعیت کے دورے کرتی ہے تو پارٹی میں قد آور سیاسی شخصیات کی شمولیت ہوتی ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری کی آمد کے موقع پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی بڑی شمولیت ہونے جا رہی ہے؟ اس حوالے سے جب ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک معتبر شخصیت سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے دورہ رحیم یار خان کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو یقیناً ایک بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اس خوشخبری کا تعلق تحصیل لیاقت پور سے ہے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق رکن قومی اسمبلی اور معروف مذہبی شخصیت جناب حامد سعید کاظمی صاحب کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبر بالکل کنفرم ہے۔ ناظرین، حامد سعید کاظمی صاحب ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر لیاقت پور سے MNA رہ چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی میں ان کی ایک بار پھر شمولیت سے یقینی طور پر لیاقت پور میں پیپلز پارٹی کو ایک غیر معمولی تقویت ملے گی اور پارٹی کے ساتھ ساتھ ان کے علاقہ میں مریدین کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے۔ یوں ان کی پیپلز پارٹی میں باضابطہ طور پر شمولیت سے قومی نشست NA 169 پر انتخابی کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہونے جا رہا ہے، جہاں ایک طرف پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے سابق MNA مخدوم مبین احمد صاحب امیدوار ہیں، تو ان کے مد مقابل پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم سید احمد محمود صاحب کے بڑے صاحبزادے مخدوم مرتضیٰ محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے مد مقابل ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک خبر۔ اب ہم آج کے ولاگ میں ایک بڑی نیوز سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں، جو کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب سے متعلق ہے۔ ناظرین، مخدوم خسرو بختیار صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی مخدوم ہاشم جوان بخت نے گزشتہ دنوں مدینہ منورہ میں عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ اس موقع پر ان کی مسجد نبوی میں لی گئی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد مخدوم ہاشم جوان بخت صاحب تو وطن واپس پہنچ چکے ہیں، تاہم مخدوم خسرو بختیار صاحب ابھی تک وطن واپس نہیں لوٹے۔ ان کی وطن واپسی کے حوالے سے یوں تو کئی چیم گوئیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں، لیکن جب ہم نے مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ذرائع سے ان کی وطن واپسی کے حوالے سے تصدیق کرنی چاہیے تو انہوں نے بتایا کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب بہت جلد پاکستان واپس پہنچیں گے۔ جب ہم نے تھوڑا اصرار کیا کہ یہ جلد سے مراد آپ کی کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ الیکشن شیڈول کا اعلان ہوتے ہی وہ پاکستان میں ہوں گے۔ ناظرین کرام، مخدوم خسرو بختیار صاحب ضلع رحیم یار خان کی انتخابی سیاست کے ایک اہم کھلاڑی ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمیں گاہے گاہے دوست احباب رابطہ کرتے رہتے ہیں کہ ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے اور وہ آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے کیا فیصلہ لینے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہمارا ان کے قریبی اور بااعتماد ساتھی سے رابطہ ہوا اور ہم نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمارے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ضلع رحیم یار خان کی مختلف قومی اور صوبائی نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کی بیل مونڈے نہیں چڑھ سکی، اور اب مخدوم خسرو بختیار صاحب اور ان کے گروپ کا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں وہ آزاد حیثیت سے حصہ لیں گے۔
مخدوم خسرو بختیار صاحب خود اور ان کے گروپ کے کون سے امیدوار کس انتخابی حلقہ سے میدان میں آ رہے ہیں، اس حوالے سے انہوں نے بتایا کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب اپنی آبائی انتخابی نشست NA 171 سے انتخاب لڑیں گے۔ اپنے گروپ میں مشاورت کے بعد انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ وہ NA 171 کے علاوہ اب ضلع رحیمیہ خان کی کسی دوسری قومی نشست سے میدان میں نہیں آئیں گے۔ NA 171 کے صوبائی ونگز میں شامل حلقہ PP 259 سے سابق MPA میاں محمد شفیع صاحب، حلقہ PP 260 اور حلقہ PP 261 سے مخدوم ہاشم جوان بخش صاحب خود انتخاب لڑیں گے۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب قومی اور صوبائی حلقوں میں اپنے امیدواروں کی حتمی چناؤ کے لیے ڈویژنل سطح پر اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ بہاولپور ڈویژن کے حوالے سے پہلے اس اجلاس کی تاریخ 12 دسمبر مقرر کی گئی تھی، تاہم اب یہ اجلاس 16 دسمبر کو لاہور میں ان کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے ملتوی ہونے کے حوالے سے یہ قیاس آرائیاں بھی کی گئیں کہ مسلم لیگ نون مخدوم خسرو بختیار صاحب کے ساتھ اپنے ڈائیلاگز اور بات چیت کو نتیجہ خیز بنانا چاہ رہی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایک جانب مخدوم خسرو بختیار صاحب اور دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ذرائع سے جب ہم نے اس بات کو کنفرم کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بہاولپور ڈویژن کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے اس اجلاس میں تاخیر کی یہ وجہ ہرگز نہیں ہے۔ مخدوم خسرو بختیار گروپ کی جانب سے آئندہ عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے حصہ لینے کے اس اعلان کے بعد ناظرین کرام، حلقہ NA 171 صوبائی حلقہ PP 259 اور PP 261 پر مسلم لیگ نون کمزور وکٹ پر آ گئی ہے، جہاں فی الوقت ان کے پاس مضبوط کینڈیڈیٹس نہیں ہیں۔ البتہ ناظرین، یہ بات ضرور ہے کہ مخدوم خسرو بختیار صاحب اگر مسلم لیگ نون کی انڈرٹیکنگ اور باہمی رضامندی کے ساتھ آئندہ عام انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو ان نشستوں پر کامیابی کی صورت میں غالب امکان یہی ہے کہ مخدوم خسرو بختیار اپنے پورے گروپ کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کا حصہ بن جائیں گے۔ ناظرین، اگلی خبر میں آپ کو حلقہ NA 172 سے متعلق دینا چاہتا ہوں، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی اگلے عام انتخابات میں اپنا امیدوار تبدیل کرنے جا رہی ہے۔ اس فیصلے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نشست پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر میاں عامر شہباز صاحب انتخابات میں حصہ لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ میاں عامر شہباز صاحب کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس نشست پر پارٹی کے ڈویژنل صدر انجینئر جاوید اکبر ڈھلو صاحب کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں حلقہ NA 172 کی نشست پر میدان میں آئیں۔ ناظرین، اس حوالے سے جب میں نے پارٹی کے ڈویژنل صدر سابق MPA انجینئر جاوید اکبر ڈھلو صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے یہ تصدیق کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے انہیں یہ پیشکش ہوئی ہے کہ وہ حلقہ NA 172 کی نشست پر انتخاب لڑیں، تاہم ان کی جانب سے اس حوالے سے ہاں یا نہ کا فیصلہ قبل از وقت ہے۔ وہ آنے والے دنوں میں اپنے حلقہ احباب سے مشاورت کے بعد اور حلقہ کی سیاسی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھیں کچھ سیاسی اپڈیٹس، انہی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔